ایک دوسرے کی طرف سے غداری اور بغاوت کے الزامات لگائے جاتے ہیں، وہ چاہے آپ کی جماعت لگائے چاہے دوسری جماعت لگائے. میری جماعت تو بھی نہیں ہے، میں ILF میں بھی شامل نہیں ہوں. چلیں آپ وکیل ہیں نا، لیکن میں ان کا وکیل ہوں. تو سر آپ کی جماعت لگائیں وہ لگائیں، یہ غلط ہے. غلط ہے، انتہائی غلط ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا ہوگی ملک کی تباہی اسی وجہ سے. ان کے پاس کوئی حکومتی عہدیدار ہیں نہ کوئی منتخب رکن اسمبلی ہیں. وہ پارلیمنٹ لاجز میں ان کا روم تھا سر، وہ تو ابھی جب تحقیقات ہوئی تو پھر انکشاف ہوا. سر کوئی قانونی جواز بنتا ہے ان کا وہاں پر کمرہ ہونا؟ میرا خیال ہے نہیں ہونا چاہیے تھا. آدھے سے زیادہ پارلیمنٹیرینز نے لوگوں کو دے رکھے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس پارلیمنٹیرین کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے جنہوں نے اپنا کمرہ کسی اور کو دے رکھا ہے. آپ تو وکیل ہیں، آپ تو پورا PTI کا موقف دہرا رہے ہیں. جب ان سے کوئی سوال کرو وہ فوراً کہتے تھے کہ وہ بھی یہی کرتے تھے. میں نے کہا تھا جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. یہ بھی غلط تھا، غلط ہے، باقی بھی اگر کر رہے ہیں غلط ہے. آدھے سے زیادہ میں نے کہا نا پارلیمنٹیرینز نے اپنے کمرے کسی اور لوگوں کو دے رکھے ہیں. اٹ از رانگ، اٹ از رانگ. تو سر PTI کے کسی شخص نے دیا ہوا ہوگا نا پھر ان کو کمرہ. جس شخص نے بھی دیا ہے غلط ہے. میں اس کو غلط کہہ رہا ہوں، باقیوں کا بھی غلط کہہ رہا ہوں. سب غلط کر رہے ہیں. اٹ از رانگ، نہیں ہونا چاہیے. جس کو جو اگر وہ نہیں رہنا تو پھر آپ کسی کو سبلیٹ تو کرنے کا اختیار نہیں رکھتے نا، یا کسی کو اپنے ہاتھ ٹھہرانے کا تو اختیار نہیں رکھتے. اٹ از انلیگل، اٹ از رانگ. سر PTI اگر عمران خان کی تقاریر لائیو نشر کرنے پر عائد پابندی کو عدالت میں چیلنج کرتی ہے، ریلیف مل سکتا ہے اس میں؟ میرا خیال ہے پہلے تاریخ پہ ہی ریلیف مل جائے گا. یہ دیکھیں، نہ وہ کنوکٹڈ ہے، نہ وہ اس نے کوئی ایسی بات کی ہے، نہ ہی کسی خدا نہ خواستہ وہ کوئی ٹیررسٹ ہے. آپ نے اس کی تقریروں پہ پابندی لگا کے یہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے، یہ زیادتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر پولیٹیکل بیسس پہ ہم نے یہ کرنا آج شروع کریں گے، کل ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ دیکھیں پولیٹیکل پولرائزیشن پہلے بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اور ان کو کانفیڈنٹ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ پہلی پیشی پر ہی ریلیف مل جانا ہے، تو PTI لے کر کیوں نہیں جا رہی ہے درخواست عدالت؟ میرا خیال ہے لے کے جانا چاہیے. میرا خیال ان کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ لے کے جا رہے ہیں. تو جو بھی ان کا وکیل ہوگا میرا خیال ہے وہ ٹیک اپ کرے گا. میری نظر میں یہ انلیگل، آن دی فیس آف اٹ انلیگل ہے. کسی کو بھی اس کے فنڈامنٹل رائٹ سے محروم نہیں رکھ سکتے. سر شہباز گل صاحب کے اوپر مقدمہ درج ہو گیا، ان کے کمرے کے اندر سے پسٹل ملا تھا، حالانکہ وہ اسے اون نہیں کر رہے ہیں. سر وہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کسی ملازم کا ہو یا ان کی غیر موجودگی میں کوئی اور ان کا کمرہ استعمال کر رہا ہو. لیکن سر نہ تو کوئی ملازم سامنے آیا ابھی تک، نہ اس کا لائسنس سامنے آیا، اور مقدمہ ان کے اوپر ہو گیا ہے. سر یہ بھی زیادتی کی ہے. پولیس بھی ایکسٹرا آرڈینری یہ چیزیں لے کے جا رہی ہے. اس کے گارڈ وہاں رہتے تھے بقول اس کے. اب ظاہر لوگ چھپے ہوئے ہیں نا، اس کے لوگ چھپے ہوئے ہیں. اسلام آباد میں 144 ہے. دیکھیں اتنے لوگوں کو اکٹھا کیا سر. دیکھیں لوگ چھپے ہوئے ہیں. اگر دیگر رہنماؤں کے خلاف بھی اب درخواست ہو گئی ہے سر، مقدمہ ہو گیا ہے، FIR ہو گیا ہے. تو اب FIRوں پہ ہی حکومت چل رہی ہے، اور تو کچھ ہے نہیں. پبلک کو تو یہ کچھ دے نہیں سکے، سیلاب زدگان کو کچھ دے نہیں سکے، بجلی کے بل کم کر نہیں سکے، پیٹرول کم کر نہیں سکے. بس ان کا ایک ہی پرفارمنس ہے، وہ ہے مقدمے. اور اس کی وجہ سے آپ پبلک میں کوئی پرفارمنس بڑھا سکیں. سر ویسے آپ سمجھتے ہیں پبلک میں پرفارمنس آپ کی ہے؟ سر تحریک انصاف کی حکومت بھی ویسے یہی کر رہی تھی. سیکنڈلی یہ کہ اگر کہیں قانون کی وائلیشن ہو رہی ہے تو اس کو چھوڑ کر صرف اور صرف عوامی مسئلوں کو دیکھا جائے. آپ یہ سمجھتے ہیں سر 144 ہے، لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، 5 سے زیادہ لوگ جمع نہیں ہو سکتے. یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے لوگوں کا. دیکھیں 144 کی کیا حیثیت ہے آئین کی نظر میں؟ آئین کہتا ہے کہ لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں، پیسفل آپ پروسیشن بھی کر سکتے ہیں، پیسفل اسمبلی کر سکتے ہیں. آئین اوپر ہوگا یا قانون اوپر یہ ان کا ایگزیکٹو آرڈر اوپر ہوگا؟ ایگزیکٹو آرڈر کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ان-کانسٹیٹیوشنل آرڈر ہے، ان-کانسٹیٹیوشنل لیٹر ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے کیا تھا ایز پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی طرف سے پروگرام کیا تھا. یہ میں نے پٹیشن فائل کی تھی ان کے پروگرام جب ہو رہا تھا 25 مئی والا دھرنے والا. سپریم کورٹ نے کہا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، کسی کے راستے نہ روکیں، نہ ان کے راستے روکیں، نہ یہ لوگوں کے راستے روکیں. تو ان کے آرڈر 144 کی کیا حیثیت رہی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آئینی طور پر جس کا جو حق ہے پولیٹیکل پارٹیز کا ہو یا پبلک ایٹ لارج کا ہو، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. خدا کے لیے ان چھوٹی چیزوں سے توجہ ہٹاؤ، ملک کی طرف توجہ دو. اور ملک کے لیے اس وقت سیلاب متاثرین کی طرف توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے، حکومت کی بھی، اپوزیشن کی بھی.